أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو حلو. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربی زدنی علما۔ اچھے چینل کو سبسکرائب کرنا صدقہ جاریہ میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم اس کو قابل جب کہ میں اس کو پاگل سمجھتا ہوں۔ تم اس کو قابل جب کہ میں اس کو پاگل سمجھتا ہوں، جو ماہانہ 15,000 لے کر تمہارے بچوں کو لکھنا پڑھنا اور ادب و احترام سکھاتا ہے، جبکہ اپنی اولاد کو نہ ہی وقت اور نہ ہی خوشحالی دے پاتا ہے۔ وہ تمہاری اولاد کو تو کامیاب بناتا ہے، جبکہ خود کو جہنمی بناتا ہے۔ تیری ذات سے جس کو بھی ملے گی، صرف اور صرف دھوکہ دہی ہی ملے گی۔ تیری ذات سے جس کو بھی ملے گی، صرف اور صرف دھوکہ دہی ہی ملے گی۔ پیار تو کسی بھی صورت نہ ملے گا، پیار تو کسی کو بھی نہیں ملے گا اگر تو وقت اور دولت کو فضول کاموں اور باتوں میں خرچ کرتا ہوا ملے گا۔ تیری ذات جس کو بھی چاہے گی، تیری ذات جس کو بھی چاہے گی، یا تو دکھ پہنچائے گی یا پھر ستائے گی۔ اگر تیری ذات وقت پہ محنت، عبادت اور خدمت نہ کر پائے گی، اپنی زندگی کو اور دولت کو فضول گوئی، فضول خرچی اور فیشن پرستی پہ لگائے گی، وہ کسی سے بھی وفا نہ کر پائے گا۔ وہ کسی سے بھی وفا نہیں کر پاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی ذات کو بھی دھوکہ دے جاتے ہیں اور ستاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اپنی ذات کو بھی دھوکہ دے جاتے ہیں اور ستاتے ہیں، جو اچھی عادات کی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے نہیں، بلکہ جسم کی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے محبوب بناتے ہیں۔ وہ زندگی میں سرور حاصل کریں گے، زندگی کی آخری سانس تک آسی، جو خوش اخلاق اور محنتی سے پیار کرتے ہیں، جو خوش اخلاق اور محنتی سے پیار کرتے ہیں، محبت کا زبان سے بھی اور دل سے بھی اظہار کرتے ہیں۔ وفاؤں سے وہ زندگی دور ہو جاتی ہے، وفاؤں سے وہ زندگی دور ہو جاتی ہے، جس طرح مرنے کے بعد زندگی دنیا سے دور ہو جاتی ہے۔ جو ایمانداری والی اور استقامت والی محنت نہیں کرنا چاہتی ہے، مگر ایسی زندگی کو اپنا بنانا تو ضرور چاہتی ہے، وہ زندگی درد کی وجہ بنتی ہے۔ وہ زندگی درد کی وجہ بنتی ہے، جو دولت و شہرت یا عہدے یا خوبصورتی کی وجہ سے دوست بنتی ہے۔ وہ اولاد اپنے والدین کے لیے زحمت بن جاتی ہے، وہ اولاد اپنے والدین کے لیے زحمت بن جاتی ہے، جس طرح شدید آندھی فصلوں کے لیے بن جاتی ہے، جو دوسروں کے حقوق پہ قابض ہو جاتی ہے۔ وعدہ خلاف، جھوٹی، دھوکے باز ہونے کے ساتھ ساتھ منافق بن جاتی ہے۔ وعدہ خلاف، جھوٹی، دھوکے باز ہونے کے ساتھ ساتھ منافق بن جاتی ہے۔ اگر کسی کی ایسی اولاد ہو ایسی، تو دنیا میں ہی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اگر اپنے والدین کو خوش رکھنا ہے تو پھر ارکان اسلام کی پابندی کیا کرو، جس کا بھی حق دینا ہے وقت پہ ادا کیا کرو۔ جس معاشرے میں انبیاء کرام کی فصل کا وقت پہ حق ادا ہوتا ہے، جس معاشرے میں انبیاء کرام کی فصل کا وقت پہ حق ادا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو بھی وابستہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو بھی وابستہ ہوتا ہے، اگر وہ خوش اور خوشحال ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی بھی دکھ نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی بھی دکھ نہیں ہوتا ہے، اور وہ
وہ جس معاشرے میں انبیاء کرام کے فصل کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جس معاشرے میں انبیاء کرام کی فصل کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جو بھی اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے وہ غربت، محتاجی، مفلسی اور ذلت کی چکی میں پس رہا ہوتا ہے، وہاں پہ صرف اور صرف دکھ ہی ہوتا ہے، وہاں پہ صرف اور صرف درد ہی ہوتا ہے۔ اگر وقت مل جائے تو ضرور سوچنا، اگر وقت مل جائے تو ضرور سوچنا، اس مہنگائی کے دور میں وہ استاد کس طرح زندگی بسر کرتا ہوگا، اپنے والدین اور اہل و عیال کے کیسے اخراجات پورے کرتا ہوگا، اپنے والدین اور اہل و عیال کے کیسے اخراجات پورے کرتا ہوگا، جو ماہانہ 5,000 سے لے کر 15,000 تک لیتا ہوگا، جو ماہانہ 5,000 سے لے کر 15,000 تک لیتا ہوگا۔ ایک صاحب کہتا ہے کہ میں سبزی لینے کے لیے دکان پہ گیا، 1 کلو آلو اور 1 کلو گوبھی نے 1 کلو آلو اور 1 کلو گوبھی لی تو کل بل بنا 400 روپیہ۔ مطلب یہ کہ 6 سے 700 میں 2 وقت کا صرف سالن تیار ہوتا ہے۔ ماہانہ 15,000 روپیہ کمانے والا استاد اپنے بچوں کو اچھا سالن بھی نہیں کھلا سکتا، تو کیا اس صورت میں آپ کو آپ کی اولاد کی تعلیم و تربیت اور اچھی تعلیم کے لیے اچھا، خوش اخلاق، محنتی، ایماندار اور مستقل مزاج استاد مل سکتا ہے؟ اگر کسی کے پاس جواب ہے تو برائے مہربانی فرما کر میری رہنمائی فرما دے۔ شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم کی عزت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، جو بھی علم کے اور اساتذہ کے حقوق ہیں پورے کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔